أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمدللہ۔ ہماری گفتگو کتاب المتاجر کے احکام البیع میں ہے۔ احکام البیع میں سے 3 حکم آپ پڑھ چکے، اور وہ پھر آپ مباحثے میں ان کے نام بھی لیں گے کہ پہلا حکم کیا تھا، دوسرا کیا تھا اور تیسرا کیا تھا۔ آج ہم اختلاف بائع اور مشتری کے بارے میں چوتھا حکم پڑھیں گے۔ عموماً فقہ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک حصے کو عبادات کہا جاتا ہے، دوسرے حصے کو معاملات کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو معاملات کے بحث اور کتابیں ہیں، ان کے شروع میں ابحاث پڑھ کے پھر اس کے آخری جو 3-4 درس ہوتے ہیں وہ اختلافی صورت کو بیان کرتے ہیں، کیونکہ معاملات کم از کم 2 بندوں کے بیچ میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، 2 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کم از کم آگاہ ذوالفقار آپ نکاح کی طرف تو نہیں جا رہے، ٹھیک ہے، 2 بندوں کے بیچ میں ہوتا ہے۔ ابھی میں ان کا اختلاف بیع کے عنوان سے بیان کروں گا، کیونکہ عقد ہمارا جو ہے کیا ہے، بیع ہے۔ کبھی ان کا اختلاف یہ ہوتا ہے کہ معاملہ ہو گیا، معاملہ ہونے کے بعد ثمن میں اختلاف کرتے ہیں۔ بائع کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں یہ 100 روپے میں بیچی ہے، مشتری بولتا ہے نہیں بھائی نہیں، 80 روپیہ میں، کیونکہ عموماً بائع دعویٰ کرتا ہے ثمن کے زیادہ ہونے کا اور مشتری دعویٰ کرتا ہے ثمن کے کم ہونے کا، ٹھیک ہے۔ کبھی یہ اختلاف ہوتا ہے، کبھی آگے یہ مہدی توجہ دھرو، آپ بھی کہیں ادھر ادھر جا رہے ہیں، کبھی ان کا اختلاف ہوتا ہے اجل میں۔ مثلا مشتری کہتا ہے کہ آپ نے 6 مہینے کے ادھار پہ مجھے یہ چیز دی تھی، بائع کہتے نہیں میں نے تو کیش میں یہ بیچا تھا، مجھے ثمن دے دو۔ یا کبھی دونوں متفق ہیں اجل پہ کہ بھائی ہاں ادھار پہ بیچی تھی، بائع کہتا ہے کہ 1 ہفتے کے لیے بیچی تھی، وہ کہتا ہے 1 مہینے کے لیے بیچی تھی، ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی معاملہ الٹ ہو جاتا ہے، مشتری کہتا ہے کہ آپ نے کیش میں بیچا ہے، بائع کہتا ہے نہیں میں نے ادھار پہ بیچا ہے۔ بھائی یہ بائع کیوں کہے گا، پاگل ہے، اس کو پیسے تو ابھی مل رہے ہیں نا۔ کہتے نہیں بھائی، کبھی کبھی کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں لوٹ مار کے، ٹھیک ہے، بائع کو پتا ہے کہ ابھی لوٹنے والے آئیں گے، جو بھی رقم میرے پاس ہوگی لوٹ کے لے جائیں گے، اس لیے وہ کہتے ہیں میں نے ادھار پہ بیچا ہے تاکہ میرا معاملہ بھی ہو جائے اور میرے پیسے اس کی طرف ہوں گے، میں ان سے 1 ہفتے بعد لے لوں گا، ٹھیک۔ اور کبھی کبھی اختلاف ہوتا ہے مقدار مبیع میں، ٹھیک، مثلا مشتری کہتا ہے کہ 5 من آپ نے گندم دی تھی، وہ کہتا ہے 5 من میں نہیں بھائی 4 مہینے میں نے آپ کو 4 من دی تھی، ٹھیک ہے۔ کبھی مبیع کے جو ہے کیا ہے صفات میں اختلاف ہوتا ہے۔ مثلا چاول ہم سب کھاتے ہیں، کچھ چاول ایسے ہیں جو 400 روپے کلو ہیں جو ہم کھاتے ہیں، یعنی ممکن ہے 4000 تک بھی ہوں، کچھ چاول ایسے ہیں جو 200 روپے کلو ہیں، ٹھیک۔ اب مشتری کہتا ہے کہ آپ نے مجھے 5 کلو وہ مہنگے والے چاول دیے تھے، وہ کہتا ہے نہیں میں نے یہ سستے والے دیے تھے، ٹھیک۔ کبھی کبھی اختلاف اس میں ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے مجھے یہ چیز نہیں دی تھی، وہ چیز دی تھی۔ کبھی پھر اختلاف ہوتا ہے کہ مشتری کہتا ہے کہ میں نے آپ سے 1 چیز نہیں خریدی، 2 چیز خریدی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اتنے سارے اختلافات ہو گئے ہیں۔ تو قانون کلی یہ ہے کہ جو منکر ہوگا وہ قسم کھائے گا، جو مدعی ہوگا اس کو بینہ پیش کرنی ہوگی، کیونکہ یہ قضاوت کا قانون ہے، البینۃ علی من ادعا والیمین علی من انکر، ٹھیک ہے۔ یہ شخص مدعی ہے کہ آپ نے مجھے ادھار پہ دیا تھا، بائع کہتا نہیں میں نے ادھار پہ نہیں دیا تھا، تو بائع قسم اٹھائے گا اور پیسہ کیش میں دینا پڑے گا، اور اگر کیش میں نہیں دیتا ہے تو بائع معاملے کو توڑنا چاہے تو توڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کہیں کہیں پر اگر دونوں مدعی بھی ہوں، دونوں منکر بھی ہوں، تو کیا ہوگا، تحالف، وہ بھی قسم اٹھائے گا، وہ بھی قسم اٹھائے گا، نتیجے میں معاملہ باطل ہو جائے گا۔ بائع کہتا ہے کہ یہ میں نے 10 روپے میں بیچی، مشتری کہتا ہے 8 روپے میں بیچی، تو اب یہاں پر مشتری منکر ہے 10 کا، منکر ہے نا، اور بائع مدعی ہے 10 کا،
پھر مشتری 8 کا کہتا ہے تو مشتری 8 کے حوالے سے مدعی ہو گیا اور بائع 8 کے حوالے سے کیا ہو گیا؟ منکر۔ تو یہاں پر تحالف، یعنی وہ اس کو قسم دے گا، وہ اس کو قسم دے گا، نتیجہ پھر کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہے کہ معاملہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس نے بھی قسم اٹھا لی ہے کہ میں نے 10 میں دی ہے، 8 میں نہیں دی۔ مشتری کہتے ہیں کہ آپ نے 8 میں دی ہے، 10 میں نہیں دی، تو نتیجے میں قسم اٹھا کے یہ آپس کا جو ہے کیا ہے اختلاف ختم کر سکتے ہیں، لیکن معاملہ تو ٹھیک نہیں ہوگا الا ان کے یہ صلح کی طرف چلے جائیں کہ چلو بھائی تم 10 کہتے ہو، میں 8 کہتا ہوں، اب بس 9 پہ ہی سیٹنگ کرتے ہیں۔ صلح تمام چیزوں میں جاری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ صلح کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت کا ہمیں علم نہیں ہے، بظاہر ہم اس پہ جو ہے کیا کرتے ہیں، مصالحت کر لیتے ہیں۔ میں کو 5-10 منٹ بعد میں چھوڑوں گا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، ٹائم کم رہ گیا۔ ٹھیک۔ تو اس طریقے سے آپ وہ کر سکتے ہیں مصالحت، وَإِلَّا قانون کے مطابق جب تحالف آ گیا تو تحالف کا مطلب ہے نہ ہم اس کو جھوٹا سمجھیں گے نہ اس کو جھوٹا، تحالف ان کو جھوٹ سے بچاتا ہے لیکن معاملہ نہیں بچ پائے گا۔ تو یہ اس قسم کے مسائل ہیں، باقی عبارت کی طرف چلتے ہیں۔ اگر کوئی چیز پیچیدہ لگے تو آپ درس کے بیچ میں یا درس کے بعد پوچھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرابع، الرابع کا مطلب ہے الحکم رابع، الحکم کو جو ہے کیا ہے آپ تقدیر میں رکھیں۔ تو چوتھا حکم جو ہے وہ کس کے بارے میں ہے جناب؟ فی اختلافہما، میں ان کو کہہ دوں گا، میں ان کو کہوں گا غیر حاضر نہیں لے کے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ فی اختلافہما، کہ بائع اور مشتری کیا ہے اختلاف کرتے ہیں، کس میں؟ فی الوقت، وقت میں۔ وہ کہتے ہیں 10 منٹ بعد میں چھوڑوں گا، وہ کہتے ہیں 10 منٹ پہلے چھوڑیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال دونوں اختلاف کرتے ہیں کس بات میں؟ ففی قدر ثمن، کبھی ثمن کی مقدار میں اختلاف کرتے ہیں تو یہ حلف البائع، بائع صاحب قسم اٹھائیں گے کہ میں نے اتنی رقم دی ہے، لیکن بائع سے قسم اس وقت لیں گے جب وہ عین موجود ہوگا۔ کون سی عین؟ مبیعہ، جو بیچی گئی ہے۔ ہو مع قیام العین، اگر کوئی سے شخص، عین کے 2 احتمال ہیں، یعنی وہ ثمن باقی ہو یا وہ چیز جو بیچی گئی وہ باقی ہو۔ کہتے ہیں وہ چیز باقی ہو جو بیچی گئی ہے، ثمن کی بات نہیں ہے۔ والمشتری، اور ایک ایسی صورت ہے جس میں مشتری قسم اٹھائے گا کہ مجھے آپ نے اتنی رقم دی ہے، مع تلف العین، جب وہ عین جو ہے کیا ہے وہ تلف ہو جائے، یعنی اس نے جو ہے کیا ہے آپ سے کوئی گائے خریدی، جا کے گائے ذبح بھی کر دی، الحمدللہ ہضم بھی ہو گئی، اب وہ بائع کہتے ہیں کہ مجھے تو آپ 10,000 دیں گے، وہ کہتے ہیں میں نے تو 8,000 میں خریدی۔ تو یہاں پر مشتری قسم کھائے گا، نتیجے میں مشتری کے قسم کے بعد 8,000 دے گا، 10,000 نہیں دے گا۔ بلقیل انہ اجماع، ہم نے تو کہا کہ مشہور فتویٰ یہ ہے کہ عین کی موجودگی میں بائع قسم کھائے گا، عین کی تلف کی صورت میں مشتری مشہور، بل پھر ترقی کرتے ہیں، بلکہ یہ اجماع ہے شیعوں کا کہ بھائی بقاء عین کی صورت میں بائع قسم کھائے گا، تلف عین کی صورت میں مشتری قسم کھائے گا۔ وہ بعیدون، شہید ثانی زندہ باد۔ اوپر بھائی کہا کہ اجماع ہے، لیکن قیل خود اپنی طرف سے نہیں کہا، کہا کہ یہ کہا گیا ہے، یہ اجماع بعید ہے۔ وَمُسْتَنَدُهُ رِوَایَةٌ مُرْسَلَةٌ، مستندہ کی ضمیر بیٹا کہاں جائے گی؟ اس قول مشہور کی طرف۔ اس قول مشہور کی کوئی دلیل تو ہوگی، کہتے ہیں ایک روایت ہے لیکن وہ مرسلہ، مرسلہ یعنی اس کو رہا کیا گیا ہے، بیچ میں جو ہے تمام راویوں کو بیان نہیں کیا گیا ہے۔ وقیل یقدم قول المشتری، اور کہا گیا ہے آگا ساجد، مقدم کیا جائے گا مشتری کے قول کو۔ اب سب کو جاگانے کے لیے یقدم، مجھے رجب صاحب بتائیں کون سا فعل ہے، کون سا مضارع؟ اب پریشان ہو گئے، کون سا مضارع؟ میں باب نہیں پوچھ رہا ہوں، خود کون سا مضارع ہے؟ اچھا مخاطب میں یا لگتی ہے تو بیٹا کون سا مضارع؟ معلوم مجہول کی بات کر رہا ہوں نا، سیگا تو نہیں پوچھ رہا ہوں، یقدم پڑھ رہا ہوں، آپ بتا دو مجھے۔
مجہول ہے بھائی، یہ اتنے سوالات کراتے ہو. یقدم قول المشتری مطلقہ، مطلقہ سے مراد رشید صاحب یہ ہے کہ عین باقی ہو یا عین تلف ہو جائے، دونوں صورتوں میں مشتری صاحب قسم کھائیں گے. لأنہ، بھائی دلیل چاہیے آغاز الافکار، بغیر دلیل کے بات نہیں کریں گے. لأن المشتری، انہو کی ضمیر کہاں گئے؟ عبد القادر. ہاں، اس لیے کہ مشتری ینفی الزائد، یہ اضافی رقم کی کیا کرتا ہے؟ نفی. کو جب نفی کرتا ہے یعنی گویا کہ انکار کرتا ہے. والاصل عدمہ، اور اصول کی طرف بھی اگر ہم جائیں تو اصل عدم زائد ہے، اصل یہ ہے کہ زائد رقم نہ ہو. وبراءۃ ذمۃ المشتری، اور اصل یہ ہے کہ مشتری بری و ذمہ ہو. تو امام ان تمام صورتوں میں منکر والی جو ہے کیا ہے نا، وہ لیول آگے مشتری پر آتی ہے. اور والیمین علی من انکر، اور قسم وہی کھائے گا جو منکر ہوتا ہے. وفیہ قوتون، شہید ثانی فرماتے اسی قول کیل میں قوت ہے، یعنی مشتری قسم کھائے گا. لیکن ایک بات ہے، ان لم یثبت الاجماع علی خلاف ہی، خلاف ہی کی ضمیر جائے گی قول کیل کی طرف. اگر اس قول کیل کے خلاف اجماع نہ آئے، جس کی طرف اوپر اشارہ کیا تھا انہوں نے، وانہو، جبکہ یا ساتھ ساتھ میں یہ جو قول کیل ہے خیرت و تذکرت ہے. تذکرہ علامہ ہلی کی کتاب ہے بھائی، انہوں نے بھی اسی بات کو انتخاب کیا ہے کہ اگر مشتری صاحب قسم اٹھائیں گے. وکیل، یہ تیسرا قول بھائی، یتحالفان، بھائی بھی قسم اٹھائے گا مشتری بھی، تو پھر بھائی نتیجہ ویبطل البیع، پھر بیع باطل ہو جائے گی. لأن کل منہما مدعن ومنکر یا رن، کیا پڑھوں؟ ہاں کیا پڑھوں آگا ساجد؟ منکرین. آپ بتائیں آگا ذوالفقار. مدعن پہ عطف ہو رہی ہے، جی مدعن پہ عطف ہو رہا ہے منکر. منکرین، استغفر اللہ ربی واتوب. منکرون، بھائی مدعن اصل میں مدعیون تھا، یہ مدعن پہ جو کسرہ ہے آگا، یہ جر کا کسرہ نہیں ہے، بلکہ یہ اعلال صرفی کی وجہ سے اس پر کسرہ آ گیا ہے. یہاں پر یہ مدعن جو ہے کیا ہے، یہ ان کے لیے کیا ہے؟ خبر ہے، اور ان کی خبر مرفوع ہوگی. لتشخص العقد بكل واحد من الثمنین، بھائی دونوں مدعی کیوں ہیں؟ اس لیے کہ عقد معین ہو رہا ہے دونوں قیمتوں پہ. ایک کہتا ہے کہ 10 روپے پہ، دوسرا کہتا ہے 8 روپے پہ. گویا کہ عقد کو تو دونوں مشخص کر رہے ہیں نا، بس ایک 10 کا قائل ہے، ایک 8 کا قائل ہے، اور ایک 10 کا منکر ہے، دوسرا 8 کا منکر ہے. وہ خیرۃ المصنف قواعدہ، یہ جو تحالف والی بات ہے یہ مصنف صاحب نے جو ہے کیا ہے انتخاب کی ہے، یا مصنف کا نظریہ ہے. کہاں پر؟ فی قواعد المصنف، مصنف نے ایک کتاب لکھی ہے جو قواعد کے نام سے ہے. وہ شیخ ہی، شیخ ہی کو بھی میں عطف کرا مصنف پر، اور یہ بات مصنف کے استاد نے بھی جو ہے کیا ہے انتخاب کی ہے. وہ ان کا نام کیا ہے بھائی؟ فخر الدین، فخر الدین صاحب. کہاں پر؟ فی شرح القواعد، شرح ہی کی ضمیر جائے گی قواعد کی طرف. اب یہاں پر پھر ایک مولوی والا اعتراض کرے رشید صاحب پر کہ شرح ہی، یہ ضمیر کون سی ہے آگے شرح ہی میں رشید صاحب؟ بیٹا غائب کی، پھر میں پوچھوں کہ مذکر کی یا مونث کی، پھر پوچھوں کہ تثنیہ کی یا جمع کی، تو پورا جواب دے دو نا. ٹھیک، اور یہ پلٹ رہی ہے قواعد کی طرف، تو جمع کی طرف واحد کی ضمیر کیوں پلٹ رہی ہے؟ دیکھیں بیٹا آئندہ جو بھی سوال پوچھتا ہوں نا کہ یہ کون سا فعل ہے، تو اس میں فعل کا نام لینا ہے. کس چیز کا سیگا ہے تو اس میں سیگے کا نام لینا ہے. آپ کہیں کہ یہاں پر قواعد کتاب کے نام ہے، تو لفظی لحاظ سے یہ جمع ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے یہ مفرد ہے، تو اس کی طرف واحد مذکر کی ضمیر پلٹ سکتی ہے. وفی الدروس نسب القولین الی الندور، اور کتاب دروس میں مصنف صاحب نے ان دونوں قولوں کی، بیٹا کون سے دو قول؟ آخری پہلا قول کیا تھا؟ تحالف. پہلا قول یہ تھا مشتری قسم کھائے گا، دوسرا قول کیا تھا؟ تحالف. کہتے ہیں اس کی نسبت دیے کہ یہ نادر قول ہے. اب کیا کریں، کس کو مانیں؟ وہ المشہور، مشہور قول کے مطابق. مشہور قول مہدی کیا تھا؟ نہیں، مشہور قول آگا یعنی اگر منکر ہو تو مشتری نہیں، وہ بائے اگر طرف ہو گئی
طلب ہو گئی تو مشتری بائے طلب نہیں، اگر عین موجود ہے تو بائے قسم کھائے گا تو، اور اگر عین موجود ہے تو ہاں، کہتے اس مشہور قول کے مطابق لو کانت العین قائمتن، اگر عین کیا ہے موجود ہے، قائم بے معنی موجود، لیکنہا قد انتقلت عن المشتری، لیکن مشتری نے پھر اس کو بیچ دیا ہے، کسی اور کو دے دیا، گفٹ کر دیا، خوب انتقالا لازماً، اور وہ ایسا منتقل ہوئے کہ اس کو کوئی خیار بھی نہیں ہے کہ اس کو توڑ کر پھر اپنے پاس لے آئے، کل بیع، جیسے اس نے بیچ دیا ہے، والعتق، یا اگر مبی عبد تھا تو اس نے اس کو آزاد کر دیا کفارے وغیرہ میں، ففی تنزیل الانتقال منزلت تلف، کیا ہم اس انتقال کو ایسے سمجھے کہ گویا کہ عین تلف ہو گئی؟ قولان، اس میں دو قول ہیں، اجودہما العدم، ان دو قول میں سے اچھا قول یہ ہے کہ آپ اس کو منزلت تلف میں نہ سمجھیں، بلکہ عین تو موجود ہے نا، صرف اس کی جگہ تبدیل ہوئی ہے، لصدق القیام علیہ، اس لیے کہ صدق کرتا ہے قیام علی العین، کہ وہ عین ابھی بھی موجود ہے، صرف ہاتھ تبدیل ہوا ہے، وہ البقاء، قیام کا مطلب کیا ہے؟ بقا، یعنی باقی رہنا، تو اس صورت میں اگرچہ مشتری نے وہ عین بیچ دی ہے، پھر بھی قسم کون کھائے گا؟ آگئے بائے قسم کھائے گا۔ وَمَنْعُ مُسَاوَاتِهِ لِطَلَف، اور ہم منع کرتے ہیں کہ یہ انتقال مساوی ہو طلف کے، نہیں بھائی، کون کہتا ہے؟ فی العلت الموجبۃ للحکم، اس علت میں جو سبب بنتی ہے حکم کا، کہ طلف کی صورت میں قسم کھائے گا مشتری، ٹھیک ہے، تو طلف نہیں ہوئی ہے، ابھی بھی موجود ہے، لہذا انتقال کو مترادف نہیں مانیں گے طلف کا۔ وَلَوْ طَلَفَ بَعْضُهُ، اگر جو ہے وہ مبیع کا کچھ حصہ طلف ہو جائے، مثلا میں نے آپ سے 2 من چاول خریدے، اس میں سے 1 من میں نے پکا کے مثلا طلاب کو کھلا دیا، 1 من تو ابھی موجود ہے، یا چیزیں ہی 2 تھیں، میں نے آپ سے 2 گائے خریدی تھی، 1 کو میں نے ذبح کر دیا، 1 تو ابھی موجود ہے، ففی تنزیل ہی، تو کیا اس مبیع کو ہم سمجھیں گے منزلت تلف الجمیع، یا ففی تنزیل ہی کی ضمیر پلٹن تلف بعض، کیا ہم اس تلف بعض کو سمجھیں گے ایسے ہے گویا کہ پوری تلف ہو گئی، اور بقاء الجمیع، یا ہم سمجھیں گے کہ گویا پوری باقی ہے، اور الحاق کل جزء باصل ہی، یا ہم کہیں گے کہ بھائی اس کا کچھ حصہ جو ہے کیا ہے وہ تلف ہو گیا ہے، اور کچھ حصہ بھی موجود ہے، تو نتیجے میں آدھے میں وہ قسم کھائے گا، آدھے میں وہ قسم کھائے گا، اور جو ہونے اس میں چند وجہ ہیں، اوجہا، ان تمام وجوہ میں سے پہلی والی وجہ جو ہے کیا وہ بہتر ہے، وہ کیا ہے کہ ہم بعض کے طلب کو ایسے سمجھیں گے گویا کہ پوری طلب ہو گئی ہے، لصدق عدم قیامہا، اس لیے کہ بھائی اگر آپ سے آ کے کوئی پوچھے کہ بھائی جو آپ نے چیز خریدی وہ باقی ہے، آپ کہیں گے نہیں، کچھ حصہ ہے، لیکن پوری کے بارے میں آپ کا جواب نفی میں ہوگا، تو یعنی وہ ختم ہو گئی۔ الذی ہوا منعت و تقدیم قول البائع، وہ قیام کہ جو معیار بنتا ہے کہ بائع کو مقدم کریں اور بائع سے قسم لیں، بھائی وہ بائع کے قسم والی بات آگا عبد القادر ختم ہو گئی۔ وَلَوْ امتزج بغیرہ، اگر یہ مبیع مکس ہو جائے غیر مبیع کے ساتھ، میں نے آپ سے گندم خریدی، میرے گھر میں اپنی ذاتی گندم پڑی تھی، اس میں مکس کر دی، اب کہتے ہیں مکس والی صورت میں بھی 2 آگا صورتیں، یا ان کو جدا کیا جا سکتا ہے یا جدا نہیں کیا جا سکتا، فَإِن بَقِيَ تمییز، اگر تمییز باقی ہے کہ یہ مبیع ہے اور یہ غیر مبیع، وَإِنْ أَسْوَرَ، میں اگر اسورہ کو باب شرف یا شرف سے لیتا ہوں، ٹھیک ہے، آپ اگر کسی اور باب سے لیں تو یہ ابواب کا بہرحال یہ سماعی ہے، ٹھیک ہے، ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے۔ وَإِنْ أَسْوَرَ تَخْلِيصُ، اگرچہ جدا کرنا مشکل ہے، محال نہیں ہے، مشکل ہے، فَالْعَيْنُ قَائِمَةٌ، تو اس صورت میں عین کو ہم کیا کہیں گے؟ قائم ہے، جب عین قائم ہے تو اگر ذوالفقار قسم کون اٹھائیں گے؟ احسنتم، ہو، وَإِلَّا یعنی وَإِن لم يمکن تخلیص، اگر تخلیص ممکن ہی نہیں ہے، فوجہان، تو اس میں 2 وجہ ہیں، بعض کہتے ہیں بائع قسم کھائے گا، بعض کہتے ہیں مشتری قسم کھائے گا۔ وَعَدَمُهُ اوجہ، عدمہ کی بیٹا ضمیر جائے گی کس کی طرف؟ قیام کی طرف، بھائی اس سے امتزاج والی صورت میں ہم کہیں گے
بھائی ایسا ہے کہ عین ابھی باقی نہیں ہے. لعدم صدق قیام عرفن، اس لیے کہ عرف نہیں کہتا کہ وہ ابھی عین موجود ہے. عرف حقیقت میں تو موجود ہے لیکن عرف کے نزدیک موجود نہیں ہے. فإن ظاہرہ، بھائی کہتے قیام الگ چیز ہے، وجود الگ چیز ہے. فإن ظاہر القیام، قیام کی ظاہری معنی کیا ہے؟ انہ اخص من الوجود، یہ وجود سے خاص ہے. وجود سے خاص یعنی وجود تو یہ ہے کہ گندم کو آپ نے آٹا کر دیا تو بھی موجود ہے، لیکن آپ نے جو اناج خریدا تھا وہ ابھی ختم ہو گیا. بس بقا الگ چیز ہے اور جو ہے کیا قیام الگ چیز ہے، وجود الگ چیز ہے. بس مکس والی صورت میں ہم اس کو قائم نہیں مانیں گے، موجود مانیں گے لیکن قائم نہیں مانیں گے. وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي تَعْجِيلِهِ، اگر اختلاف کرتے ہیں کون بھائی؟ ہاں، اختلافہ کون سا فعل ہے رشید صاحب؟ احسنتم. کون سا سیگا ہے مہدی صاحب؟ یہ تسنیہ کا سیگا ہے اور باب اختیار کا اختیار ماضی. اب تسنیہ، چار تسنیہ کے سیگے ہوتے ہیں، تسنیہ غائب کا ہے، پھر دو غائب کے ہوتے ہیں. مذکر غائب مذکر. تو بیٹا دیکھیں صرف میرے سامنے نہیں، انشاءاللہ آپ بڑے قائد بنیں گے، لیڈر بنیں گے تو آپ سے میڈیا والے سوال پوچھیں تو دیکھیں سیاسی لوگ کیسے جواب دیتے ہیں. ان کا سوال بہت لمبا ہوتا ہے، 2 لفظ میں جواب دے دیتے ہیں. جواب کو لمبا نہیں کرو، ٹھیک ہے؟ جواب کو لمبا کرو گے تو کتنے لوگوں کے سامنے جواب دے ہوگے، تھک جاؤ گے. تو تسنیہ مذکر غائب. ٹھیک. فی تعجیل ہی یعنی سمن کے تعجیل، تعجیل یعنی کیش، نقد. ٹھیک ہے، اے سمن. ایک کہتا ہے کہ بھائی نقد ہے، دوسرا کہتا ہے کہ کیا ہے؟ ادھار. وقدر الاجل، یا دونوں ادھار پہ متفق ہیں لیکن ادھار کی مدت پہ اختلاف کرتے ہیں. ایک کہتا ہے 1 ہفتہ، دوسرا کہتا ہے کہ 1 مہینہ. ٹھیک ہے. اللہ تقدیر اتفاق ہما علیہ، یہ بھائی مقدار اجل میں اس وقت اختلاف ہوگا، آگے ذوالفقار، جب دونوں متفق ہیں علیہ اجل پر. یعنی دونوں کہتے ہیں ادھار تھی، پھر جملہ، لیکن اس مدت کو معین وہ نہیں کر پا رہے. وہ شرط رہن، یا اختلاف کرتے ہیں بھائی کس پہ؟ رہن کی شرط. رہن کی شرط کیا تھی؟ کہ اگر ساجد آپ نے کہا تھا کہ میں نے کہا تھا کہ بھائی یہ میں آپ کو موبائل دوں گا ادھار پہ لیکن میرے پاس کوئی چیز گروی رکھو. مشتری کہتا نہیں، گروی کی شرط نہیں تھی. او زمین، یا ضامن کی شرط. مثلا وہ پھر عام طور پر جو کیا ہے مشتری بھی شرط رکھ سکتا ہے کہ بھائی یہ چیز میں آپ سے خرید رہا ہوں، ضامن دو، اگر کل چوری کی نکلی، کسی اور کی نکلی تو پھر یہ مجھے ادا کرے گا. ان البائے، تو ان تمام صورت میں یحلف البائع، بائع قسم اٹھائے گا. لأصالت عدم ذالک کلہ، اس لیے کہ اصل یہ ہے کہ یہ چیزیں نہ ہو، نہ گروی کی شرط ہو، نہ جو ہے کہ ضامن کی شرط ہو، اور نہ ہی جو کہ مدت کی شرط ہو. ھذا مبنی علی الغالب، کہتے ہیں یہ جو ہم نے کہا تھا کہ آگے بائع قسم اٹھائے گا، اس لیے کہ اصل یہ ہے کہ ادھار پہ نہ ہو، اصل یہ ہے کہ کوئی گروی کی. عام طور پر بائع کہتا ہے مجھے جلدی پیسے ملے، وہ ادھار کی منع کرتا ہے. من ان البائع یدعی تعجیل، بائع مدعی ہوتا ہے کس کا؟ تعجیل کا. جب اصل ادھار میں اختلاف ہو، مشتری کہتا ہے ادھار ہے، وہ کہتا ہے کہ ہاتھ میں معاملہ ہے. یا وہ تقلیل الاجل حیث یتفقان اصل علی اصل التعجیل، یا اگر دونوں متفق تو ہیں کہ ادھار پہ دیا ہے تو بائع کیا چاہتا ہے کہ ادھار کم مدت کے لیے ہو، مشتری کہتا ہے کہ لمبی مدت کے لیے ہو. تو بھی جو ہے کیا اصل یہ ہے کہ عدم لمبی جو ہے کہ ادھار نہیں، تو بھی بائع قسم اٹھائے گا. فلو اتفق خلاف ہو، لیکن اگر اس غالب کے الٹ آ جائے، یعنی مشتری کہتا ہے کہ 1 ہفتے کی ادھار، بائع کہتا ہے نہیں 1 سال کی ادھار ہو، تو فدعا ہوا الاجل، ہوا کی ضمیر بیٹھا جائے گی بائع کی طرف. بائع دعویٰ کرتا ہے کہ آپ نے جو ہے کیا ہے وہ مدت دار یعنی ادھار پہ مجھے دیا تھا، وہ بیچا تھا میں نے. او تو لہو، یا بائع کہتا ہے کہ میں نے 1 سال کی ادھار پہ بیچا تھا. لغرض، یہ بائع کیوں کہتا ہے؟ ایک غرض کی وجہ سے. تعلق بتاخیر القبض، وہ غرض تعلق رکھتی ہے، ٹھیک ہے، کس کے ساتھ؟ کہ میں قبض دیر سے کروں تاکہ یہ ڈاکو لوگ مجھ سے لوٹ نہ سکیں. قدم قول المشتری، تو ایسی صورت میں پھر مشتری کی بات کو مقدم کیا جائے گا. کیوں؟
للأصل، اصل عدم تعجیل ہے، اصل عدم طولانی مدت ہے۔ وَقَذَا يُقَدَّمُ قَوْلُ الْبَائِعِ، اور اسی طریقے سے جیسے آگا اجل میں ہم نے کہا تھا کہ بائع کی بات مقدم ہوگی، قضا کا اشارہ جو ہے کہاں جائے گا؟ تقدیم قول البائع، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے بائع کا قول مقدم ہوگا۔ لو اختلف فی قدر المبیع، اگر مبیع کی مقدار میں اختلاف کرتے ہیں، بائع کہتا ہے 10 کلو بیچیے، وہ کہتا ہے 12 کلو، تو بائع کی بات مانیں گے۔ للأصل، اصل یہ ہے کہ بھائی 10 کلو سے زائد میں ہم عدم جاری کریں گے۔ وَقَدْ كَانَ يَنبَغِي مِثْلُهُ فِي قَدْرِ ثَمَن، اب فرماتے ہیں بھائی بہتر تو یہ تھا کہ ثمن کے اختلاف میں پھر مشتری کی بات مانی جائے۔ دیکھیں مشتری کہتا ہے کہ ثمن 10 روپے تھی، بائع کہتا ہے 12 روپے، تو اصل یہ ہے کہ عدم زیادہ یعنی 12 نہیں ہے بلکہ 10، تو اس میں مشتری کی بات کو مانا جائے۔ لیکن مصنف نے مطلقاً کہا کہ جب ثمن میں اختلاف ہو تو بائع کی بات مانی جائے گی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو مسمن والی صورت میں بائع کی بات مانیں گے، ثمن کی صورت میں مشتری کی بات ماننی چاہیے۔ وَقَدْ كَانَ يَنبَغِي مِثْلُهُ، مِثْلُهُ کی ضمیر کہاں جائے گی جناب؟ جیسے مقدار مبیع میں اختلاف ہو، مثلہ یعنی مقدار مبیع، ٹھیک ہے؟ قدر ثمن میں بنسبت الی المشتری، وہاں پر مشتری کی بات کو مانا جائے۔ لولا روایہ، لیکن کیا کریں، روایت آ کے کہتی ہے کہ ان تمام اختلاف کی صورتوں میں بائع قسم اٹھائے گا اور بائع کی بات مانی جائے گی۔ ولا فرق، کوئی فرق نہیں ہے، بین کونی مطلقاً او معیناً، کہ وہ مبیع مطلق ہو کہ میں نے آپ کو یہ کہا تھا میں آپ کو ایک گائے دوں گا، آگا کسی گائے پہ میں نے ہاتھ نہیں رکھا، او معیناً، یا کہ بھئی یہ گائے میں دوں گا، کہ ھذا ثوب، جب ھذا آپ نے اشارہ کر دیا تو یہ کپڑا معین ہو گیا، ٹھیک ہے؟ فیقولو، پھر بائع کہتے ہیں بل ہوا، بھئی یہ نہیں تھا بلکہ وہ دوسرے والا کپڑا تھا، والآخر، اور اس کے ساتھ اور بھی تھا، یا مثلا بائع کہتا ہے ھذا ثوب، یہ کپڑا ہے، مشتری کہتا ہے کہ یہ کپڑا بھی ہے، والآخر، اور ایک اور کپڑا بھی ہے۔ تو اب دیکھیں مقدار مبیع میں اختلاف ہو گیا، مشتری گویا کہ کہتا ہے کہ مبیع کے 2 حصے ہیں، بائع کہتا ہے کہ ایک حصہ ہے۔ ھذا، یہ جو ہم نے بات کہی کہ اس صورت میں بائع کی بات مانی جائے گی، اذا لم یتضمن الاختلاف فی الثمن، جب وہ مبیع کی مقدار کی وجہ سے ثمن میں اختلاف نہ ہو، یعنی دونوں ثمن پہ تو متفق ہیں کہ ثمن 100 روپیہ ہے، اب بائع کہتا ہے کہ میں نے اس میں ایک چیز دی ہے، وہ کہتا ہے نہیں تم نے 100 میں 2 چیز دی ہے۔ کہ بعتک ھذا ثوب ب1000، مثلا میں نے تجھے بیچا ہے یہ کپڑا کتنے میں؟ 1000 میں۔ فقال، اس قال کا فاعل مشتری ہے، پھر مشتری کہتا ہے بل ہوا والآخر ب2000، بھائی تم نے یہ کپڑا اور وہ فلاں کپڑا بیچا ہے 2000 میں، یعنی کیا؟ یعنی بائع اس کپڑے کا 1000 کہہ رہا ہے، بائع بھی 1000 سے کم نہیں کہہ رہا، تو ثمن ایک ہے، ٹھیک ہے؟ وَإِلَّا قَوَى التَّحَالُفُ، لیکن اگر ایک ہی چیز کی ثمن میں اختلاف ہو جائے تو پھر قوی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو قسم دیں، جب دونوں نے آگے قسم اٹھائی تو پھر کیا ہوگا؟ یبطل البیع، بیع باطل ہو جائے گی۔ اذ لا مشترک ہونا، اس لیے یہاں پر کوئی ایسی چیز مشترک نہیں ہے کہ جس کو ہم جو ہے کیا ہے وہ لے لیں، اور یمکن الاخذ بہ۔ وفی تعیین المبیع، یہاں بھی اختلافات کو تقدیر میں رکھیں، یعنی ولو اختلفا فی تعیین المبیع، اگر یہ اختلاف کرتے ہیں مبیع کے معین کرنے میں، کما اذا قال بعتک ھذا ثوب فقال بل ھذا، بائع کہتا ہے میں نے تجھے یہ کپڑا بیچا ہے، یہ کہتا ہے بل ھذا، نہیں بلکہ تم نے یہ کپڑا بیچا ہے، یتحالفان، تو دونوں قسم اٹھائیں گے، لادعاء کل منہما، اس لیے کہ بائع اور مشتری ایسی دعویٰ کرتے ہیں ینفیہ الآخر، جس کو دوسرا نفی کرتا ہے۔ بائع کہتا ہے کہ پہلی الماری والا تمہیں بیچا ہے، مشتری کہتا ہے نہیں وہ تیسری نمبر والا بیچا ہے، تو یہاں پر تحالف ہوگا۔ بحیث، اس طریقے سے یہ اختلاف کرتے ہیں کہ لم یتفقا علی امر، کسی ایک بات پر یہ متفق نہیں ہوتے ہیں۔ خوب، اب میرے خیال میں عبارت تو لمبی ہوتی جا رہی ہے، اس کو آگے یہاں پر بس کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔